بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شعیب نظامی۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم آپ کو پاکستان کی جو کرنٹ صورتحال ہے اس سے واضح کریں، اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کی تو ہر بندے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی فیکس آمدنی بڑھے۔ اس فیکس آمدنی کو بڑھانے کے لیے پاکستان میں جہاں پر ہر بندے کا یہ حق ہے کہ اس کو روزگار ملے، اس کو کاروبار ملے، اس کو مواقع ملیں کہ وہ اپنے لیے رزق حلال کما سکے، تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں ان خصوصی افراد کا بھی ہے جن کے جو کوٹے ملازمتوں کے لیے ہوتے ہیں ان پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوتا، اور جو کوٹا ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کے لیے بھی ایسی شرائط اور مشکلات پیدا کی جاتی ہیں کہ ان پر عمل درآمد کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیل ستی صاحب، ان کے بڑے مختلف تجربات ہیں نوکریوں سے متعلق، اور جو کوٹے پہ خصوصی افراد کی نوکریوں کے لیے جو کوٹا ہوتا ہے اس کے اشتہارات پہ بھی ان کی بڑی گرپ ہے، بڑی مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مسائل ہیں کیا اور کس طرح سے پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو، اور کیا پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے روزگار کے لیے جو ہے وہ قابل ہی نہیں ہوتے، کہ ان کو اشتہار میں ایسا دھوکہ دیا جاتا ہے، اشتہار میں اس طرح کا کرائٹیریا دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ نوکری کے لیے بحال ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ کا بہت شکریہ نبیل ستی صاحب، کس طرح کے آپ کے تجربات ہیں اس بارے میں؟ سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2014 سے پنجاب کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں میرا ورک ہے، اور میں جب بھی کوٹا امپلیمنٹیشن 3% کا کروایا گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ 7,500 ویکنٹ پوسٹیں جو تھیں وہ پنجاب کے ڈپارٹمنٹس میں نکلیں۔ اچھا، اب ان میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو عام ایک جنرل پبلک ہے اس کے لیے قانون سازی کی گئی، پرسن ود ڈسیبلٹی کے لیے تو قانون سازی کی نہیں گئی۔ اگر آپ کے لیے ایک پوسٹ آئی جیسے اسمال ڈیمز میں کہ بیلدار ان کو نیڈ ہے، اب عام جو جنرل بیلدار ہے اس کے لیے انہوں نے مانگا صحت مند تندرست ہو، 5 فٹ 4 انچ قد ہو اور تیراکی کا ٹیسٹ پاس کر سکتا ہو، مگر اوپر اشتہار میں لکھا ہوا ہے اشتہار برائے برتی معذور افراد۔ اب معذور افراد اس کو کیسے فلفل کریں؟ اسی طرح کلرک کی جاب آتی ہے تو 25 ورڈ پر منٹ مانگا جاتا ہے عام جنرل پبلک سے، وہی اشتہار جب معذور افراد کے لیے آتا ہے تو وہ نابینا افراد بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ 25 ورڈ پر منٹ۔ اب جب ایک بندہ بولے گا تو ہی بلائنڈ پرسن اس کو ٹائپ کرے گا، تو وہ 25 ورڈ پر منٹ تو کبھی ٹائپ کر ہی نہیں سکتا۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس میں نائب قاصد پہ کہا جاتا ہے کہ آپ گاڑی اور موٹر سائیکل کا لائسنس رکھتا ہو۔ تو یہ جنرل جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری ڈسیبل کے اوپر امپلیمنٹ کی جاتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ قد 5 فٹ 4 انچ ہو، تو جو چھوٹے قد کے افراد ہیں، پس قد ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں، وہ تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل ہی نہیں کر سکیں گے اس کرائٹیریا کو؟ سر یہاں پہ اصل اس سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر قانون سازی بند کمروں میں اے سی کے اندر بیٹھ کے کی جاتی ہیں۔ یہاں پر قانون سازی اس کے لیے کی ہی نہیں جاتی کہ جو اس کا حقدار ہو۔ اگر ہمیں ساتھ رکھ کے پرسن ود ڈسیبلٹی کو رکھ کے ان کے مطابق اگر پالیسی بنائی جائے تو کبھی یہ شارٹ ہائٹ، یہ ویلیو امپیئرڈ، یہ کبھی بھی یہ پرابلمز نہ آئیں۔ اب جو 5 فٹ 4 انچ قد ہے، اب شارٹ ہائٹ اس میں نہیں آئے گا، تیراکی کا ٹیسٹ ہے، بلائنڈ تیراکی کا ٹیسٹ پاس کر نہیں سکتا، ٹائپنگ ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب جیسے آسان جابز ہیں جیسے مذہبی ٹیچر یا پھر عربی ٹیچر، اسلامیات، اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیلی فون آپریٹر، یہ بلائنڈ پرسن بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، جبکہ اس پہ کوٹا رکھا ہی نہیں جاتا۔ اچھا، ابھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو قاری کی 100 پوسٹیں ہیں تو 100 پوسٹوں کے اوپر ایک جو ہے وہ اسپیشل افراد کا کوٹا آئے گا، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، 100 پوسٹیں تو اکٹھی نہیں آئیں گی، تو پھر یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ سر یہی سب سے بڑی آڑ لے کر ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ کیڈر کی آڑ لے کر ہمارا کوٹا جو ہے وہ ضبط کر لیتی ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے جو پالیسی بنائی جائے، کیڈر کی شرط جو ہے وہ ختم کی جائے اور کوٹے میں سپریشن کی جائے، تاکہ 1% اگر بلائنڈ کو ملے، 1% فزیکل کو اور 1% ڈیف اینڈ ڈم کو، اور چوتھی کیٹیگری جو وہ اس کوٹا میں تو فال ہی نہیں کرتی، جو ہے مینٹلی ریٹارڈیڈ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ ہر طرح سے قابل ہیں ٹائپنگ کے لیے، یا جو بھی ذمہ داریاں پڑھانے کے لیے، ٹیچنگ کے لیے جو ذمہ داریاں اسپیشل پرسنز کو دی جائیں، وہ کتنے قابل ہیں کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں؟ گو بے کسو لاچار ہیں، خوددار ہیں پھر بھی، ہم سر تو کٹاتے ہیں جھکایا نہیں کرتے۔ ہمارے اندر ٹیلنٹ جو ہے، اگر بلائنڈنس ایک بندے کے اندر آ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے پہ ایجوکیٹر ہی پہ پابندی ہے، جو ہم سب سے آسان کر سکتے ہیں۔ جو دیگر ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ہمیں یہی کہہ کے بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ تو اس کے قابل ہی نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے۔
تو یہ ساری پابندیاں اگر ہٹیں تو ہی ہم اپنے کام کر سکتے ہیں. جی آپ نے موقف جانا نبیل ستی صاحب کا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پورے ملک کے اندر فیکس آمدنی بہتر ہوگی, لوگوں کو روزگار ملے گا, چاہے وہ کسی بھی اسپیشل پرسن کیوں نہ ہوں, ان کے کوٹوں پر عمل درآمد ہوگا تو یہی قوم جو ہے وہ ترقی کر سکے گی. اور پوری قوم اس وقت ترقی کرے گی جب ہر فرد جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ اکانومی کے اندر ڈالے. شعیب نظامی کو دیں اجازت. السلام علیکم.